کار دو عالم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مولا ہمیں ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور انہی برکتوں کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ دعا بھی تھی اور امت کو یہ پیغام بھی تھا کہ تمہارے نبی محترم نے ماہ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے یعنی ماہ رجب سے ہی فرمانا شروع کر دی۔ کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے بغیر تمہیدی کلمات کے پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، عربی وہ واحد زبان ہے جس میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے۔ جو صاحبان علم ہیں، جو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی طبیعت بھی لے کر تشریف فرما ہیں، وہ گفتگو کے ابتدائی حصے پر دھیان دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے ذوق کی بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ہماری زبان چونکہ اردو ہے، اس کو سادہ کر دیں بابا جی، بالکل سادہ، اور آواز بڑھا دیں۔ ریختہ لشکری زبان، کچھ لفظ ہم نے عربی سے لے لیے، کچھ ہم نے فارسی سے لے لیے، کچھ ہم نے سنسکرت سے لے لیے۔ تو مختلف زبانوں سے الفاظ لے کر تو ہم نے اپنی زبان یعنی اردو کا بھرم بنایا، مگر قومی زبان ہے، بہرحال ہمیں پیاری ہے، محبوب ہے۔ بے معنی لفظ ہر زبان میں موجود ہے، ہماری زبان میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر روٹی شوٹی، اب روٹی کا تو پتہ ہے بچے کو، مگر شوٹی کا آج تک کسی محقق کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ہے۔ چائے وائے، چائے کا پتہ تو چل جاتا ہے، مگر وائے کیا ہے اس کا پتہ آج تک کسی صاحب علم کو نہیں چل سکا۔ مہملات ہر زبان میں موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مثال آگے پھر آپ خود امثلہ اپنے ذہن میں سوچ اور سمجھ سکتے ہیں۔ عربی وہ واحد زبان ہے کہ لفظ تو لفظ رہ گئے، اس زبان میں ہر حرف کا بھی معنی۔ ایک حرف ہے عربی زبان میں اس انگلی کی شکل، جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں حروف تہجی میں الف کہتے ہیں، اور اہل علم اور اہل عرب اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ کلمے کے درمیان میں آ جائے تو الف ہے، کلمے کے شروع میں آ جائے تو حمزہ ہے۔ جو عربی گرامر کو جانتے ہیں، صرف و نحو کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آشنا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے، یہ جو حرف الف جسے ہم کہتے ہیں حمزہ ہے، عربی زبان میں اس حمزہ کا بھی معنی۔ اچھا، بات شاید آپ کے ذوق کی نہ ہو، لیکن میرے ذوق کی تو ہے۔ پہلے میرا ذوق آپ قبول کریں گے تو پھر ہی میں آپ کے ذوق کی بات آپ کو کروں گا۔ پہلے یہ تھوڑی سی باتیں، تھوڑی سی اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کا ذوق ان کو باذوق بنا بھی دے گا۔ یہ جو حرف حمزہ ہے نا، الف، اس الف کا بھی معنی ہے عربی زبان میں۔ مثال کے طور پر آیت قرآنی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب نے، پروردگار عالم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب نے اونٹ کو کیسے خلق اور پیدا کیا؟ سواری کرتے ہو اونٹ پر، اسے آسانی کے لیے استعمال کرتے ہو، مگر اللہ فرماتا ہے دیکھو بھی تو صحیح نا کہ تمہارے رب نے اس اونٹ کو خلق کیسے کیا۔ یہ جو لفظ کیا ہے نا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ لفظ کیا اسی حرف حمزہ کا معنی۔ ایک ہوتی ہے رؤیت، معنی اس کا بھی دیکھنا۔ ایک ہوتی ہے نظر، معنی اس کا بھی دیکھنا۔
اچھا تھوڑی توجہ معیاری رکھو یار، غیر معیاری معنی دونوں کا دیکھنا ہے۔ رؤیت کا معنی بھی دیکھنا ہے اور نظر کا معنی بھی، نظر ینظر اس کا معنی بھی دیکھنا ہے، مگر دونوں کے دیکھنے کے معنی میں بھی فرق ہے۔ نظر کا معنی ہے بغیر تفکر کے دیکھنا، کس شے کے؟ بغیر یہ رؤیت کا معنی، رؤیت کا بغیر تفکر کے، بغیر تدبر کے، بغیر دماغ کو ملوث کیے کسی شے کو دیکھنا، اسے کہتے ہیں رؤیت۔ اور دماغ کے ساتھ سوچ کر، تفکر کر کے، تدبر کر کے کسی شے کو دیکھنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں نظر۔ اب اللہ فرماتا ہے افلا ینظرون، اس نظر میں فرمایا ذرا دماغ کو بھی اپنی آنکھوں کا حصہ بناؤ اور دیکھنے میں نا تھوڑا سا فکر بھی کرو، تفکر کے ساتھ دیکھو اور سوچ کو اور غور کرو کہ میں نے اونٹ کو کیسے خلق کیا۔ ظاہر ہے اگر اللہ نے اونٹ کی مثال دی ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا اونٹ کی تخلیق میں بھی۔ اس کے کوہان کو دیکھ لیں، بڑی منفرد شے ہے، کسی کا ایک ہوتا ہے، کسی کا دو ہوتا ہے اونٹوں۔ آپ حیران ہوں گے یہ ہاتھی اور گھوڑے سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، اونٹ کے خواص میں یہ بھی شامل، یعنی 100 کلو تک، تقریباً 2.25 من تک گھوڑا وزن اٹھا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وزن کھینچنا، کھینچنے میں اور اٹھانے میں بھی فرق۔ تو ہو گئی ہیں پر ان کی ذہن چمدی پہ قبول بھی فرما لو مہربانی کر۔ ایک ہوتا ہے کھینچنا، ایک ہوتا ہے اٹھانا، دونوں میں فرق ہے۔ اونٹ کے خواص میں یہ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تقریباً 2.25 من تک ایک گھوڑا وزن اٹھا سکتا ہے، کھینچ نہیں اٹھا سکتا ہے، ٹھیک۔ 570 کلو تک ایک ہاتھی وزن کو اٹھا سکتا۔ اونٹ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ 1000 کلو تک وزن کو اٹھا کر منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اونٹ میں اللہ نے یہ خاصا ہے، چونکہ اس کو صحرائی جہاز کہتے ہیں، صحرا کے لیے خلق کیا گیا۔ اگر اللہ نے ہمیں فکر کرنے کی دعوت دی ہے تو تھوڑی سی کرنی نہیں چاہیے۔ اونٹ کی تخلیق صحرا کا جہاز اس کو کہتے ہیں، تخلیق ایسی کہ صحرا کو ایسے زمین کی طرح رونتے ہوئے چلتا ہے، پانی کو کھانے کو کئی دن تک اپنے پیٹ میں سٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، میں اور آپ سفر کریں نا ننگی آنکھوں کے ساتھ تو کوئی بھی شے ہماری آنکھ کو داخل ہو کر تکلیف پہنچا سکتی ہے، نظر میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اللہ نے اونٹ کی آنکھ کو ایسے خلق کیا ہے، اس کے نظر کی آنکھ اور باہر کے ماحول کے درمیان ایک باریک سی جھلی ہے۔ اگر صحرا میں ریت کا طوفان بھی آئے تو اونٹ کی آنکھ کو اور نظر کو وہ طوفان ریت کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بڑا باریک سا یوں سمجھے شیشے کا پردہ ہے کہ جس کے اندر سے وہ اونٹ دیکھتا بھی جاتا ہے، سفر بھی کرتا جاتا ہے، ریت اس جلی سے ٹکراتی ہے، اس کی نظر کو، آنکھ کو نقصان نہیں پہنچا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اونٹ کو کیسے خلق کیا؟ ہر حرف کا معنی، اچھا اگر ہر حرف کا معنی ہے تو پھر یہ مہینہ جس کا نام شعبان رکھا گیا، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ پہلے سوال کا مزہ لیں پھر جواب کا مزہ بھی آئے گا۔ اتنا بڑا مہینہ تو ہے کہ سرکار نے فرمایا میرا مہینہ، جی تو پھر شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ 35 سال گزر گئے، کسی کے 40 گزر گئے، کسی کے 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہمیں ہر سال ہی شعبان کی نصف شب کو ہم مسلوں پر آتے ہیں، مگر شعبان کو شعبان کہتے کیوں ہے؟ شعبان کا معنی کیا ہے؟ علامہ جوزی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں شعبن کا معنی ہے منتشر ہو جانا، اوکھے گلہ مکیندہ پہ۔ شعبن کا معنی ہے بکھر جانا، چل پڑنا، پھیل جانا، نکل جانا۔ شعبن کیا معنی؟ نکل جانا، چل پڑنا، پھیل جانا، متفرق ہو جانا، منتشر ہو جانا۔ عرب کے لوگ
سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے، بہت پہلے عرب کے لوگ وہ اس مہینے میں پانی کی اور چارے کی تلاش میں ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف نکلتے تھے. خطہ عرب جسے آج لوگ سعودی عرب کہتے ہیں. بولے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اگر مجھ سے پوچھے نا تو میں کہا کرتا ہوں یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ محمدی عرب. یہ عرب کسی آل سعود کا نہیں ہے، یہ آل رسول کا عرب. یہ تو یہ 100 سال پہلے قابض ہوئے، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز یہ 2-2.5 سال تک ان کا معاہدہ بھی سلطنت عثمانیہ سے ختم ہونے والا ہے. تو اس کے بعد تھوڑی سی آپ مہربانی کریں، سبحان اللہ آپ نے اپنی مرضی سے کہنی ہے، مگر اس دعا پر سارے کھری نیت نال آمین ضرور آپ چھڑو. اللہ کرے کہ اس معاہدے کی تنسیخ کے بعد امت مصطفیٰ میں کوئی بہتری کی صورتحال پیدا ہو گئی. آمین. کیونکہ یہ ریال اور تیل کے کنویں حضور کی امت کو لے کے ڈوب گئے. 3 فتنے تھے حضور کی امت جو پیدا کیے گئے. ایک فتنہ نجدیت تھا جو عرب میں پیدا کیا. ایک فتنہ مرزائیت تھا جو بر صغیر میں پاک و ہند میں اس ہمارے علاقے میں پیدا کیا. ایک فتنہ بہائیت تھا جو فارس میں ایران میں پیدا کیا. اور تینوں کا میٹرنٹی ہوم برطانیہ کا سفارہ. باقی 2 فتنے تو اپنی موت آپ مر گئے. مرزائیت بھی جو بچا کھچا ہے وہ انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائے گا. بہائیت بھی ختم ہو گئی. لیکن یہ جو تیسرا فتنہ تھا نا جس کے پیچھے ریاض تھے، اس نے امت مصطفیٰ کو اتنا پریشان کیا. یہ سارے بابوزو بیٹھے ہو. سنی اڈا بے وقوف نہیں ہوتا کہ سرکار دے ذکر چاہے دے بے وضو. سارے بے وضو یعنی باوضو سارے آپ تشریف فرما ہوں گے، بے وضو نہیں ہوں گے. رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں اس فتنے نے امت کو کیا اتنا اس حد تک اور نہج تک نہیں پہنچا دیا کہ لوگ جنازے کے بعد دعاؤں پر بھی آپس میں لڑ پڑے؟ باپ تو ایک تھا نا، آدھی برادری ایک طرف ہو گئی. ہم نے اپنے ابا جی کو جنازے کے بعد اٹھا کے بھاگنا ہے، آدھی برادری ایک طرف ہو گئی. نہیں، خدا کا خوف کر ہم نے اپنے ابے کے لیے دعا کر دی. رب سے مانگنا تھا، اس پر بھی تم نے لڑوا دیا. حضور نے لڑوا دیا. ایک مثال میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، اس فتنے کا ایک چہرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ یہ 98-97 سالوں سے پہلے کسی ایسے عقیدے کا آپ کوئی سر پیر دکھائے؟ مر جائیں گے لوگ، مگر اس 1 صدی سے پہلے کم و بیش 1 صدی سے پہلے اس فتنے کا وجود آپ کو دکھائی نہیں. تو یہ ایسا میرے بھائیوں ایک تکلیف دہ صورتحال تھی سرکار کی امت میں. بہرحال اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ بھی دم توڑتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اب تو اس پر خیر بات کرنا ہی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی باتیں کی ہیں، وہ سارے کے سارے اہلیان علاقہ بہتر انداز سے جانتے اور سمجھتے ہیں. بہرحال اب اپنی بات سیدھی بندہ کرے. تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے اسی خطہ میں، جسے خطہ حجاز کہتے ہیں. نام اس کا وہی ہے بس جو حضور نے پسند فرمایا، حجاز. ہوتا رہے یہ لوگوں کے لیے سعودی عرب، ہمارے لیے تو محمد ہی ہے. اس پر آپ سارے ایک دفعہ زور سے نہیں کہتے سبحان اللہ؟ بہت شکریہ. آج بھی اس خطے میں پانی کی کمی ہے. جو عزیز ہیں، جو آپ دوست وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں. حالانکہ 3 طرف سے سمندر، جزیرہ نما عرب، اللہ کی حکمت ہے وہی جانے. 3 اطراف سے طرف سمندر ہونے کے باوجود، پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، پورے ملک میں ایک بھی دریا نہیں ہے. بلکہ ہمارے لوگوں نے یہ بات معروف کی ہے، اور واقعی یہ سچی ہے کہ پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو پانی مہنگا، پینے کا لوگ پیسے سے لیتے ہیں، حتیٰ کہ وضو اور استنجے کا پانی بھی پیسوں سے لیتے ہیں.
ہمارے کراچی کی طرح. یہ اس کی حکمتیں ہیں. حالانکہ جو جزائر ہیں دیگر ممالک میں 8-10 تو میں بھی دیکھ چکا ہوں جا کر, تو وہاں پر تو 12 مہینے بارشیں رہتی ہیں مسلسل, بلکہ بعض جگہ تو بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آ جاتا ہے. یہ ایسا خطہ ہے جس کے پہاڑوں کو اللہ نے اس حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے کہ اگر بارش کی ہوائیں آ کر اس خطے کے پہاڑوں سے ٹکراتی بھی ہیں تو بغیر بارش برسائے واپس چلی جاتی. اس کی حکمتیں, اس کی صناعی ہے, وہ جانتا ہے اپنی حکمتوں کو. آج بھی پانی کی کمی. اس دور میں کیا ہوتا تھا, شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس دور میں عرب کے لوگ پیٹ کی طلب کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں, کھانے کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف محنت کر کے نکلتے تھے. اللہ کو ان کا نکلنا اتنا پسند آیا کہ اس مہینے کا نام ہی شعبان رکھوایا, امت کو پیغام دینے کے لیے. میرے بندو, جیسے عرب کے لوگ جسم کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اسی مہینے میں نکلتے تھے, فرمایا ایک طلب عبادت میں نے تمہاری روح میں بھی رکھی ہے. پیچھے آپ نگاہ دوڑائیں بصیرت کی. جتنے انسان آپ کو نظر آئیں گے کسی نہ کسی کی اس انسان نے عبادت ضرور کی. بامے تو تھڑکا رہا, سورج کے سامنے کچھ جھک گئے, کچھ چاند کے سامنے کچھ جھک گئے, کچھ پتھروں کے سامنے جھک گئے, کچھ نے آگ کا لاؤ اپنے ہاتھ سے روشن کیا اسی آگ کے سامنے جھک گئے, کچھ نے درختوں کو پوجنا شروع کر دیا, کچھ سانپوں کے سامنے, کچھ دیوی دیوتاؤں کے سامنے. کسی نہ کسی کی عبادت انسان نے ضرور کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس عبادت کی پیاس کو انسان کی روح میں رکھا تھا. تو ٹکرے مارتا رہا, کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف. یہ تو حضور نے مشکل کشائی ہماری کر دی, اور تشریف لا کر سرکار نے فرمایا ان جھوٹے خداؤں کے سامنے سے سروں کو اٹھاؤ, تمہارے سجدے قیمتی ہیں, اور اس رب کے سامنے جھکاؤ جو مجھ مصطفیٰ کا رب, تو تمہارا بھی رب. وہ لوگ جو کہ جسم کے لیے نکلتے تھے, اللہ نے اس مہینے کا نام شعبان رکھا. فرمایا جیسے وہ جسم کے لیے نکلتے تھے تم بھی اسی مہینے میں میرے بندو, خاص طور پر نصف شب کو آؤ نا مصلی بچھا کر محنت کر کے اور نکلو نا اپنی روح کی طلب کو پورا کرنے اور میری بارگاہ میں جھکنے کے. یہ دعوت تھی پروردگار عالم کے اپنے بندوں کی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اس سے پہلے کہ میں ترجمہ عرض کروں, اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں استغفار کرو. کیا حسن ہے آیت کریمہ. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر میری بارگاہ میں توبہ بھی کرو. اچھا ہوگا کیا حبیب ذرا ان کو اعلان کر کے بتا دیں. ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا اللہ ہمیشہ رحمت کرنے والا. رحیم میں استمراری معنی ہے, رحیم ودود, صرف رحمت نہیں کرتا ودود بھی ہے, اپنے بندوں سے بڑی محبت بھی فرمانے والا. دو لفظ اللہ نے اس آیت پاک میں استعمال فرمائے, ایک ہے استغفار, دوسرا ہے توبہ. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک جیسا, استغفار اور توبہ ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار کہلاتا. نہیں تھوڑی چوپ نو دیکھتے میں اگا ٹوراں یا یہ اگل مڑ کراں جی, مجھے آپ نہ پریشان کریں. استغفار کا معنی ہے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنا, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کو توبہ کہتے ہیں. اب آیت کی ترتیب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میرے بندو مجھ سے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرو. پھر دیکھنا ان ربی رحیم ودود, تمہارا رب رحمت کیسے کرتا ہے اور بندوں سے پیار کتنا فرماتا ہے. ایک گزارش میں آپ کی خدمت میں ضرور کروں گا. آج رات مصلی پر آنے سے پہلے نا, اگر گھر میں ابا جی ناراض ہے نا تو پہلے باپ کو منانا, پھر مصلی پر آنا. یہ بھاگ کے ایسے پرچیاں لکھ کے دیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں جی ہمیں حضرت صاحب شاہ صاحب ماں کی شان آپ سنائیں, نا خانوں سے ماں کی شان, نوکوا سے بھی ماں کی شان ہمیں سنا دیں, ماں کی رو کر ماں کی شان ہمیں سنا.
تو میں کہا پیوما بیچارے ساری عمر بگے بیشانے کروا لے جی یہ باپ بیچارے کی جو کمر دوہری ہو گئی ہے، اس کی جو ہڈیاں گوڑیاں رہ گئی اور اس کی کمر دوہری اور جسم کی طاقتیں بیچارے کی جواب دے گئیں، اور ساری زندگی نہ بارش دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، دھکے کھا کھا کر اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کے نیل اپنی روح پہ سہ سہ کر شام کو بچوں کی 2 وقت کی روٹی لے کر بیچارہ گھر پہنچا۔ اس پیو دا قصور ہے، ماں کی شان سنائے تو باپ کی غلطی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری بات پر آپ دھیان فرمائیں، میں کیا عرض کرنا ہے؟ رتی بھر کوئی شک نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر یہ بات میری یاد رکھنا، ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت اس وقت آئی ہے جس ویلے ابے آکھے کہ مینوں قبول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زور سے بولو یا رسول اللہ، یا علی زندہ آباد۔ جب باپ نے کہا نا کہ مجھے قبول ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضور نے تو قلم توڑ دیا نا، سرکار نے فرمایا رب تو نظر آتا نہیں جی، اللہ تو دکھائی دیتا نہیں، نظر آتا نہیں، دنیا میں اس کو دیکھنا ویسے ہی محال ہے، کیونکہ جو آنکھ اس کو دیکھ لے وہ بے نور نہیں ہوتی، تو ان اساریاں علی بے نور ہو رہا ہے۔ تو حضور کیسے پتا چلے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا جس نے یہ دیکھنا ہونا کہ اللہ مجھ پر راضی ہے کہ نہیں، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے۔ باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے تو مسجد میں ٹکرے مار مار کے رب راضی ہونے والا نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں باپ کی مثال نا سورج کی طرح ہوتی ہے، کہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو سب، سورج کی طرح، سورج کی دھوپ تھوڑی تھوڑی جسم پر چبھتی ضرور ہے، تھوڑی تھوڑی دھوپ جسم پر، بالکل ایسے ہی باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی، روک ٹوک بھی تھوڑی تھوڑی طبیعت پر چبھتی ہے۔ کبھی کبھی ابا جی موٹر سائیکل کی چابی نہیں بھی دیتے، کبھی کبھی موبائل میں لوڈ کروا کر پیسے ابا جی نہیں بھی دیتے، کبھی ابا جی ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ تو رات کے اس پہر کہاں گیا تھا، نہیں جانا، کہاں سے آئے ہو؟ سورج کی دھوپ کی طرح ہوتی ہے باپ کی مثال، جیسے اس کی دھوپ چبھتی ہے نا، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی چبھتی ہے، لیکن یاد رکھنا میری اس بات کو، سورج نہ ہو تو کائنات میں اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ ماں اگر 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے نا تکلیف کے ساتھ، تو باپ بیچارہ بھی پوری تکلیف کے ساتھ بچے کو ساری عمر یہاں پر رکھتا ہے۔ یہ تو پیچھے مر پوتر سیانے ہو جاتے ہیں نا، بھی ہون تو ابے نو گل دی سوری نہیں ہمدی جی، یہ تو پھر بعد میں ماں کو کہتے ہیں اماں ہن تو پرانے دور دی، پرانے ویلے دی، تینوں انہاں گلاں دا ہن نہیں پتہ لگدا، سور تینوں نہیں لگدی انہاں گلاں دی۔ آپ اگر کوئی بڑے حضرت صاحب بھی ہو جائے نا، بڑے آپ کو پی ایچ ڈی کر جائیں، بڑے کوئی آپ ایم فل کر جائیں، اے سی سی اے کر جائیں، ایم بی بی ایس آپ کر لیں، ایم فل کر لیں، دنیا جہان کی کوئی ڈگری، آخری ڈگری پی ایچ ڈی بھی آپ حاصل کر لیں نا، اور ابا جی کو چج سے سیدھا فارم پر انگوٹھا لگانا بھی نہ آتا ہو، میرا یہ جملہ بابوزو ممبرشپ سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا، اس پڑھے لکھے بیٹے کے لیے ان پڑھ ہونے کے باوجود اپنے باپ سے بڑا غوث روئے زمین پر دوسرا کوئی نہیں۔ بول سکتے ہیں زور سے بول، یا رسول اللہ، اچار یار، یا علی زندہ آباد۔ دیکھیں زندگی میں کہا کرتا ہوں امتحان کا نام، تکلیفوں کا نام، پریشانیاں تو آنی، تکلیفیں تو آنی، ایک امتحان سے نکلو تو دوسرا امتحان تیار کھڑا ہے۔ توجہ ہے یہ ٹوٹ گئی آپ؟ ایک امتحان حل کریں دوسرا امتحان تیار کھڑا، لیکن اگر کبھی اللہ نہ کرے تکلیف کی گھڑی میں آپ کو میری یہ بات یاد آ جائے تو اس کو آزما کر دیکھیے۔ کبھی تکلیف کی گھڑی، اگر کبھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، امتحان ہو، تو ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے 300 400 کلومیٹر کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، 500 کبھی ادھر، وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، ایمان بھی برباد۔ صوفی کبھی اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا،
جسے تو سب بول دے نہیں نہ ہو، میں لگتا ہے میں کلا بولی جانا۔ ادھر دیکھیں نا، گلاب کا پھول جو پڑا ہو، گلاب کا پھول، تو گلاب کے پھول کو نعرے لگا کر بتانا پڑتا ہے کہ میں یہاں پر پڑا ہوں۔ حضور داتا علی حجویری راوی کے کنارے، کہاں حجویر کے نورانی ماحول سے اور کہاں لاہور راوی کا کنارہ، ڈیوٹی لگ گئی۔ پرانا لاہور قلعے کے اندر بند تھا، سارے بے ایمان تھے، تو اندر نہ جانے دیا ہندوؤں نے کہ مسلمانوں کا ساتھ ہوئے خراب کرے گا۔ آپ راوی کے کنارے بیٹھے، محبت رسول کی خوشبو تھی، تو جو آتا تھا وہ پھنس جاتا تھا۔ یہاں پھنسے تو آگے بچیں گے، پھنس جاتے تھے، ایسے ہی آپ کی زلفوں کے قیدی بن گئے، محبت میں گرفتار ہو گئے، مقید ہو گئے۔ جب کوئی 4 بندے ہو گئے تو لوگوں نے کہا حضور ہوں تو اپنی طاقت رل گئی، تو آپ پھر اندر نہ چلیے۔ گلاب کا پھول تھا نا، فرمایا نہیں اندر نہیں جانا، اب اندر والوں کو کھینچ کر باہر نکالنا۔ اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، لاہور کو کوئی جانے نہ جانے، داتا کی نگری کو سارا جہان جانتا ہے۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ صوفی کبھی اخبار میں اشتہار نہیں چھاپتا، ایسے پمفلٹ نہیں بانٹتا کہ بھئی میں بھی کچھ ہے۔ ہاں، سرکار مولا علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، تو علی پاک کے ہوتے ہوئے ایسے ناہنجار اس دور میں بھی موجود تھے، آج بھی خیر ہے۔ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے جو صاحب ممبر ہے، ممبر پر تشریف فرما، ان کے ہوتے ہوئے ایک بندہ مسجد میں آ کر مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کر اونچی اونچی آواز سے تقریر کرنے لگا، اپنی مولا کائنات کے ہوتے ہوئے اپنا خطاب اس نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو بٹھایا بھی پکڑ کر کے، خدا کا خوف کرو، یہ تم کیا پریشان کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا سرکار مولا علی شیر خدا سے، حضور یہ کیا چاہتا ہے؟ آپ مسکرائے، فرمائے یہ چاہتا ہے بھائی دیکھو میں بھی کچھ ہے، ہاتھ کھڑوتا میں بھی کھڑوتا، یہ چاہتا جس میں احساس نہیں، جس میں عقل نہیں، جس کی تربیت نہیں، جس کی مروت نہیں، جس کو حیا نہیں، اس کی بھی کوئی زندگی ہے نری شرمندگی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اہل سنت کا کوئی دوسرا نام ہوتا نا تو اہل ادب، جو بول رہے ہیں آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہتا نا کہ اہل سنت نہ کوئی اور نہ ہوئے تو کہ رکھیے، تو میں نے یہ اپنی گزارش کرنی تھی، اگر اہل سنت کا نام رکھنا ہے تو پھر دوسرا کوئی اور، تو پھر اہل ادب رکھا۔ مترادفات، اہل سنت، اہل ادب، جس کی جھولی میں ادب نہیں ہے، جس کی زبان میں حیا نہیں، آنکھوں میں شرم نہیں، طبیعت میں خستگی نہیں، وہ کوئی اور بلا ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ شخصیت تو شخصیت، ہم تو نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ زور سے بولیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو نسبتوں کا پاس کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ایک مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، آپ اپنی زندگی میں صاحب علم تو تھے ہی، صاحب کرامت۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے وصال کے بعد مریدوں نے کرامت گھڑ گھڑ کے مشہور کر دی لوگوں میں، اپنی زندگی میں صاحب کرامت تھے سید پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ سرکار پیر مہر علی آپ دیکھیں خود سید زادے تھے مگر مرید آپ سیال، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی سیدوں کو سیالوں کے ڈیرے پر لے جاتا ہے، کبھی سیدوں کو ارائیوں کے ڈیرے پر نچا دیتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے عرس پاک پر، آراس پر اپنے مشائخ کی چوکھٹوں پر حاضر ہونا، یہ بھی اہل ایمان کا روز اول سے طریقہ رہا ہے۔ کیونکہ سرکار معروف کرخی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر جتنا فیض پورا سال تقسیم کرتا ہے، سارے سال کا فیضان ایک طرف اور عرس کے ایک دن کا فیضان ایک طرف۔ اچھا، پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمایا، وجہ یہ ہے کہ صوفی جب تک زندہ ہو اس کے اختیار کی تلوار نیام میں رہتی ہے۔ بات پھر تو مشکل نہیں ہو رہی، جب پردہ کر جاتا ہے تو دنیا کی علائشوں سے، کثافتوں سے، مادیت کے ماحول سے نکل جاتا ہے، تو پھر یوں سمجھے کہ اس کے اختیار کی تلوار نیام سے باہر نکل۔
اور عرس کے دن فیضان کو اس لیے تقسیم فرماتے ہیں کہ وہ دن ان کا یوم وصال ہوتا ہے، یوم ملاقات. جس دن وہ اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کرتے ہیں اللہ ان کے فیضان میں کئی گنا تک اضافہ فرما دیتا ہے. نسبت کا حیا کیا ہوتا ہے؟ آپ تشریف لے گئے تو باورچی نے لنگر کا خشک آٹا رکھا ہوا تھا، کتے نے آ کر نا خشک آٹے میں منہ مار. باورچی بھاگا، پیر سیال رحمت اللہ تعالی خدمت، حضور ایسے خشک آٹا تھا، کتے نے منہ مار دیا، کیا کریں؟ پیر صاحب نے فرمایا مہر علی آئے ہوئے ہیں جن کے چہروں پر تازگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہوئے انہوں نے مرید آنا تو انہوں نے کہا جی حضور آئے ہوئے. پیر صاحب نے فرمایا جا کر پیر مہر علی سے مسئلہ بھی پوچھیں، پھر جیسے وہ بتائیں نا اس کے مطابق پھر عمل بھی کریں. سبحان اللہ. باورچی آگے اس نے کہا حضور ایسے کر کے خشک آٹا تھا لنگر کا، کتے نے منہ مار دیا ہے، تو سائیں فرمیندے میں مسئلہ بھی دسو، جی میں حکم دے سو عمل بھی کر سائیں. آپ نے فرمایا بھئی مسئلہ تو میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا جس کتے نے اس خشک آٹے میں منہ مارا تھا وہ کتا باہر کا تھا یا پیر خانے کا تھا؟ کسی نہ کسی فقیر کے قدموں کے ساتھ تو آپ کی اور میری نسبت بھی ہوگی نا. یہ تقاضا ہے، طریقت میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص جس شیخ کا مرید ہو اپنے شیخ کے برابر کسی کو نہ سمجھے. غوث پاک کے مرید غوث کے برابر کسی کو نہ سمجھے، یہ بات یاد رکھیں. فرید الدین کے مرید شاہ نقشبند کے، شاہ سہروردی کے مرید اپنے شیخ کے برابر کسی کو نہ سمجھے. یہ تقاضا طریقت، یک درگیر محکم. صوفیاء فرمیندے بوئے تے بان تو پہلے ویکھ لے گھر والا کی ہو جائے. کیونکہ پیر صاحب بھی راستہ ہے نا، منزل تو نہیں نا پیر صاحب، منزل تو کوئی اور ہے. پیر صاحب تو راستہ ہے، راہ چڑھن تو پہلے دیکھ لے بھی رات دور منزل تک پڑھدا بھی ہے کہ نہیں ہے. فقیر کسی کو باندھا نہیں کرتے. شیخ عبدالعزیز دباغ آپ کی بارگاہ میں کوئی مرید آتا نا حاضروں نے بیعت کرنے تو آپ فرماتے تھے بھئی دیکھو میرے پاس زنجیر نہیں ہے تجھے باندھنے کے لیے، بیعت میں نے تجھے کر دیا ہے، لیکن تینوں یہ پیچھے کدے لگے نا بھی اے راہ توڑ نہیں جاندہ او جاندہ ہے. فرمایا بے شک تو مجھے چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر لے گا. مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے نا، منزل تک. مگر اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھ لو گھر والا کیسا ہے، مگر جب بیٹھ جاؤ نا تو پھر اندھے بھی ہو جاؤ، گنگے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، یار کا عیب نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سجائی. آپ نے فرمایا بھئی پیر خانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ نبھانے والے پتہ کیسے نبھاتے ہیں؟ وہ جو پیچھے دوست تشریف فرمانا دستار شی والے ٹوپی والے، وہاں تک سارے دوست ایک دفعہ زور سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جمعے کا دن تھا اور سرکار دو عالم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. نبھانے والوں کی کیفیت دیکھیے، خطبہ جمعہ اور ایک بندہ سرکار کی خطاب کے دوران اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوران خطبہ رسول اٹھ کر کھڑا ہو. ادھر دیکھ آقا نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ اگر مجلس میں کسی شخص سے کہا جائے نا کہ بیٹھ جائے یا تشریف رکھیں تو اسے جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام کی اتباع سے کہا جاتا ہے. حکمت کھڑا ہوا نا خطبے کے دوران، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب آقا نے حکم تو اس بندے کو دیا وہ جو خطبے کے دوران اٹھا تھا. نبھانے والوں کی حالت دیکھنا. حضرت زید بن حارثہ نماز پڑھنے کے لیے گلی میں سے چل کر تشریف لا رہے تھے، کانوں میں حضور کی آواز پہنچی بیٹھ جاؤ. جناب زید وہی گلی میں بیٹھ. سبحان اللہ. انس بن مالک 86 حدیثوں کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ، آپ نماز جمعہ کے لیے جوڑے اور جوتے اتار رہے تھے. جہاں صحابہ اپنی نلین کو اتارا کرتے تھے جوتے اتار رہے تھے صف میں شامل ہونے کے لیے. حضور کی آواز پہنچی بیٹھ جاؤ. انس جوتوں میں بیٹھ کر. مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے لیے گھر کے دروازے سے نکلے، دہلیز میں کھڑے تھے مسجد کے پڑوسی. جیسے حضور کا حکم ملا بیٹھ جاؤ، گھر کی دہلیز میں بیٹھ گئے. جمعہ ہو گیا.
پہلے سے آپ حضور کی قدم بوسی کر کے دست بوسی کر کے چلے گئے تو یہ تینوں بعد میں سرکار کی نگاہ کرم جو بڑی سرکار نے فرمایا تم تینوں کہاں پر تھے؟ سارا جہان ہے جمعے آستے تسا نہیں آئے ہو، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اور حضور تو ویسے بھی سرکار فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، اور صرف تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارا سرکار نے فرمایا خشوع و خضوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، میں تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ کہ اخلاص کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا نا، باطن سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم کہاں تھے؟ سرکار نے فرمایا تینوں سے۔ اچھا آپ اپنا کام کریں، بابا جی کو اپنا کام کریں، آپ حدیث پاک قبول فرمائیں۔ تو سرکار نے پوچھا بھی تم تینوں کہاں پر تھے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم تو، زید نے کہا حضور میں تو نماز کے لیے آ رہا تھا، گلی میں پہنچا تو آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں حضور گلی میں بیٹھ گیا۔ انس حضور میں تو آ گیا تھا مسجد میں داخل، جوتوں میں تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں حضور جوتوں میں بیٹھ گیا۔ مرزب نے کہا حضور میں تو گھر سے نکل پڑا تھا وضو کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے خوشبو لگا کر، کنگھی کر کے، آپ کا حکم ملا بیٹھ جاؤ، میں حضور گھر کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ حضور بڑے حیران، سرکار نے فرمایا میں تمہیں تو حکم نہیں دیتا۔ بس تو کہنے لگے حضور آپ نے نام بھی تو کسی کا نہیں نہ لیا تھا، ہم سمجھے کہ محبوب ہمیں حکم دے رہے۔ نیت کا خلوص بڑا ضروری ہے۔ ثواب ایتھے بان دے اپن کوئی نہیں ڈیندا ہے، گل ذہن نشین فرما لو۔ 6 گھنٹے بھی یہاں پر بیٹھے رہے نا، ثواب یہاں بیٹھنے پر کوئی نہیں ملتا، ثواب اس نیت پر ملتا ہے جو ہم لے کے گھر سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار کے ذکر کے اندر بھی بیٹھ کر بندہ خام خواہ دل میں کوڑتا رہے، چڑتا رہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی برادری ہم سب کی مختلف ہے، خاندانی ماحول سب کا الگ الگ ہے، علمی استعداد سب کی جدا جدا ہے، چہرے شکلیں سب کی جدا منفرد، ذہنی قلبی صلاحیتیں سب کی علیحدہ علیحدہ۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں حضور کے ذکر نے کندھے سے کندھا ملا کر جڑ بیٹھنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا کمال ہے، مگر اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ جیسے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے نا، دل سے دل بھی مل جائے۔ اصل کمال ہے، دل سے دل بھی مل جائے۔ یہ تو مزہ نہ آیا، قد سانجی ہوئی تو زبان سانجی نہ ہو۔ یہ کوئی انسانیت ہے، خون سانجا ہے مگر سکھ دکھ سانجے نہیں ہے۔ جی وہ جسے اللہ نے دست و بازو بنایا تھا، مددگار بنایا تھا، بھائی اور اونچا سا بنایا شریک۔ جی ابا جی جب تک زندہ ہیں تو باپ جب تک زندہ اور موجود ہے تو بیٹا بیچارے کو سفید کپڑے لے کر نہ دے، ابا جی کو پگڑی پہنتے ہیں، دستار پہنتے نہ لے کر دے، چلو جی حکا بھی پیندے تو بندہ گوڑ بھی تو لے دے، جی لے دے، حکمت سے پیار سے سمجھا دے، بتا دے، مگر نہیں کرتے تو آپ بسم اللہ لے دیں، خدمت کریں ان کی۔ جب تک زندہ ہو باپ تب تک آپ اپنے جناب اس سلسلے میں رہیں، اور اگر فوت ہو جائے تو پھر ادھار لے کر بھی چالی دے گا ابا جی دی کلخانی تے چڑھا دے کہ ختم جا دیوا تو مکہ ہون تو آپ نے ناکاستے کردہ پہ ہیں۔ باپ سے پیار ہوتا تو باپ کی زندگی میں محبت کرتے۔ سرکار کے زمانے پاک میں ایک شخص آیا تھا، بڑے جلال میں نوجوان تھا، بڑے جلال میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیخ پا حضور دیکھیں نا یہ کوئی میرے ابا جی کا طریقہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور محنت میں کرنا، کھپتا میں، جاب مزدوری ملازمت میں کرنا، کہ شام میں حضور جس لئے پیسے لیتے ہم نا تب چوں ابا جی ونڈ لیں گے۔ سبحان اللہ، حضور یہ کوئی بلا بات تو نہیں نہ کرتے۔ اب جو میں نے پڑھا ہے نا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں، کر کے دکھاتا ہوں۔ پیچھے اس نوجوان سے نا لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا اس نوجوان کا بیچارہ بوڑھا والد دیا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نوجوان سرکار کی خاطر حضور دیکھیں یہ میرے ابا جی کا طریقہ، آپ بتائیں نا حضور یہ تو ٹھیک ہے؟ محنت میری اور شام کو پیسے آدھے ابا جی کی میں دوائیاں بھی لینی ہے، جہاں بھی کرنا ہے وہ۔ حضور ممبر شریف سے نیچے اترے، سرکار نے ادھر دیکھیں ذرا، حضور نے اس نوجوان کو یہاں سے امام قسطلانی فرماتے کرتے سے یا گردن سے ایسے حضور نے پکڑا، یہ پکڑ رسول کی پکڑ ہے، سبحان اللہ، پکڑا اور اس کے والد کی طرف گویا حضور علیہ السلام نے ایسے تیزی کے ساتھ ایک طرح سے گویا اس کو ایسے دھکا دے کر
سرکار نے فرمایا انت مالک لابیک، اور جاؤ میری مجلس سے۔ سرکار نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تے تیرے پیو دا حق ہے، اور سرکار نے فرمایا چلے جاؤ میری مجلس سے باہر، تجھ پر اور تیرے مال دونوں پر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو ویسے پیو بھی پیو بنے، تھانے دار نہ بنے گا، دو طرف ہے نا پھر معاملہ۔ ایسے تو نہیں نا، اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو پھر بندہ اولاد کے لیے ایسے چوئی بن گیا نہیں رہا، اولاد کے لیے باپ بنے، والد بنے، اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ باپ سے بڑا دوست اولاد کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سالانہ 10,000 بچے اور بچیاں ایک ڈویژن میں، پاکستان میں سالانہ 10,000 بچے اور بچیاں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کرتے ہیں۔ ایک ڈویژن میں، ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا پاکستان، ایک ڈویژن میں 10,000 بچے اور بچیاں اپنی مرضی کے بغیر نکاح کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ماں پیو اڑ گئے نا، بس اڑ گئے، اولاد کا بیڑا اسد جی برادری اچ کرنے ہیں۔ میں کیوں سارے ولی اللہ رب صرف تیرے خاندان اچ رکھے؟ حضور سے زیادہ غیرت مند تو نہیں ہو سکتے ہو۔ اب غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سرکار سے زیادہ تو ہم مربت والے، حیا والے، غیرت والے نہیں ہو سکتے۔ اگر اس بات کا تعلق خدا نہ خواستہ غیرت کے ساتھ ہوتا، حضور علیہ السلام کی اپنی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہے۔ آپ ہاشمیہ نہیں ہے، قرشیہ نہیں ہے، آپ خزائیہ مستلقیہ برادری سے آپ کا تعلق ہے، برادری ہور، لیکن حضور نے نکاح دیا۔ ٹھیک، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، ابراہیم کی والدہ میں بھول گیا، حضرت ماریہ جناب ابراہیم کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، مگر قبطیہ ہیں، ہاشمیہ نہیں ہے حضور کے نکاح۔ حضرت زینب ام المومنین ہے، حی بن اخطب یہودی کی بیٹی، پورا قبیلہ یہودیوں کے پیچھے، خود مومنہ میرے اور آپ کے کریم کے نکاح۔ حضور کی اپنی 2 شہزادیاں، یکے بعد دیگرے سرکار نے بنو امیہ کے شہزادے عثمان غنی کو دی، اور 2 ہیں نا، سرکار نے فرمایا 40 بھی ہوتی تو عثمان کے حیا کو دے کر ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح لے دیتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ اس سوچ نے بھی بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کی عمروں کو کھل لگا دیا کہ برادری میں کر بیٹی اپنی خوشی بتائے، شرعی طور پر بتا سکتی ہے اعزاز کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے والد و والدہ۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بیٹا اگر کہہ دیں تو پھر نوجوان ہیں، پھر بیچارے چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پیچھے جو پگڑی تے چھپرا رولنا ہے ماں دا تے پیو دا، تو ابا اور اماں پہلے تھوڑی سی مہربانی کر دیں، ان کی بات کو سمجھ جائیں، اور یا پیار سے سمجھا لیں یا پھر سمجھ جائیں، دونوں میں سے ایک کام ہی ہو نا، یا انہیں منوا لیں یا پھر اپنی بات ان کی مان لیں، تو بعد میں پھر پریشان ہونے کی بجائے کر لیتے ہیں نکاح۔ بہرحال میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، ماں پیو دی مرضی کے خلاف عدالتی نکاح ہو تو جاتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن نوجوانوں سے کہوں گا وہ جوڑا پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ خیر، نیت کا اخلاص، نیت کا اخلاص نا بڑا ضروری ہے۔ ایک بے ایمان بیچ کی تو بیٹھا ہے نا، جو توڑتا ہے، جس کے متعلق خواجہ غلام فرید نفس کے متعلق نا مریدوں سے پوچھا کرتے تھے، وہ کہتے گھوڑے دے کاٹھی پائی او دیا واگا تیرے ہاتھ جن کے تیری او دے ہاتھ جن، تو اس پر سواری کرتا ہے کہ وہ تجھ پر سواری کرتا، تو اسے چلاتا ہے کہ وہ تجھے چلاتا۔ پوچھا کرتے تھے رحمت اللہ۔ تو یہ تو وہ گھوڑا ہے جو ہر وقت اپنے سوار کو صرف گرانے کے لیے نہیں، سموں کے نیچے روندنے پر تیار ہے، نیت کو ٹھیک ہونے نہیں دیتا، طبیعت کو کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، خلوص۔ اچھا خلوص ہونا طبیعت میں، تو پھر ادب بھی آ جاتا۔ وہ
خواجہ غلام فرید کا ایک فرمان میں سنا دیتا ہوں. اچھا مینوں کیوں پہ لگتا ہے کہ تساں میں کوئی ترٹ بھی ہو وچ تھوڑے تھوڑے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹ میٹھے شریف والے، آپ کا بھی ادب پر یہ فرمان ہے. بس آخری باتیں میں کہنے لگا. ادب پر آپ کا یہ فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سرائکی جوان، آپ فرماتے ہیں دوئی ہر شے چ بندے میں ود سکتے ہیں. شاگردوں میں جی بسم اللہ جزاک اللہ نا، کبھی کبھی ایسے مریدوں میں شاگردوں میں جب کبھی موج میں آتے آپ فرمایا کرتے تھے دوئی ہر شے چ بندے میں ود سکتے ہیں. ہو سکتا ہے پیسے چ بھی ود جاویں، تعلقات چ بھی ود جاویں، مکاناں چ بھی ود جاویں، ہو سکتا ہے ثقافتاں تے عبادتاں چ بھی میں ود جاویں، لیکن آپ فرماتے ہیں ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. صوفی ڈنڈا نہیں مارتے، تھپڑ نہیں مارتے، کان نہیں پکڑاتے، مکہ نہیں مارتے، لیکن محبت سے بات ایسی دل میں اتارتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے مگر بات دل سے نہیں نکلتی. بخاری شریف آخری حدیث پاک، نیت کا خلوص. آج رات اگر مصلی پہ آنا ہے تو پچھلا کھاتا کلیئر کرو پھر مصلی پر آنا ہے. پڑوسی پریشان ہے، معافی مانگنی ہے تو مانگ لیں، کوئی ضرب نہیں پڑتی طبیعت پر. حضور فرمانے لگے اگر معافی مانگنے سے تیری عزت میں کمی آئے تو قیامت کے دن مجھے محمد سے لے لینا. یہ معاف کرنا بھی ہے تو کسی بچائے نو جیندہ جین کرو، اس کی زندگی میں کریں. مویاں تو پیچھے من جی حلا حلاتے کئی نو بھی کھیندے بھی ہون تو بولنا ہی نہیں میرا. ہون بیچارہ کے بولے، جب بولنے کا وقت تھا تب آپ نے لفٹ ہی نہیں کروائی. جی اب کیا بولے؟ نیت کا خلوص. سرکار فرماتے ہیں سنا دوں اگر آپ پسند فرمائیں تو آخری حدیث سے. بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جلدی سے. قیامت کا دن، ہاں نیت کا اخلاص اتنا بڑا عظیم الشان فعل ہے کہ نا اچھا ایک وقت پھر ایک تقریر کرو نا، یا میری یا تہاڈی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جس بندے کو اللہ کریم نیت کا اخلاص عطا کر دے نا، سیقل باطنی دل کی صفائی، اللہ پھر اس بندے کو ان نیکیوں پر بھی ثواب دیتا ہے جیڑیاں نیکیاں اس بندے مٹھوں کیتیاں ہی کوئی نہیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس کو دوبارہ سمجھیں یہ کتنی بڑی بات. ایک تو ہے نا کہ بندہ 3-4 گھنٹے یہاں میلاد میں آ کر بیٹھ جائے پھر اس کو قبول ہو تو ثواب مل جائے. ایک ہے جو بندہ گھر مزے سے اپنے کمرے میں بیڈ روم میں بیٹھا چائے پی رہا ہے، اسے گھر بیٹھے پوری محفل کا ثواب مل جائے. آیا ہی نہیں. نیت کھری ہونا تو ان نیکیوں پر بھی اجر ملتا ہے جو نیکیاں اس بندے نے کی ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم لوگوں کی ایک جماعت سے مخاطب ہو کر فرمائے یہ حضور دی امت آج رات کوئی مسلح تے عمدی پئی ہے، کوئی قبرستان جاتے فاتحہ پڑھ دی پئی ہے، کوئی شودے کل دا روزہ رکھ لے سن. اس گل تے فساد نہ پاؤ. کچھ شودے کچھ تو کردے پے، مہربانی کریں. سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا قیامت کے دن، فرمائے گا حشر کے میدان. اللہ کریم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف، فرمائے گا میرے بندو دنیا میں تم لوگوں نے جو حج کیا تھا تمہیں تمہارا حج قبول بھی کر لیا، تمہیں حج کا ثواب بھی دیا. حج کی برکت سے تمہارے لیے جنت کے